تیسرا سوال ولیمے سے متعلق یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ولیمے کیے ہیں ان میں ایک ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ گوشت والا رہا ہے، اور گوشت والا ولیمہ ہونے کی وجہ سے دوسرے جو ولیمے ہوئے ہیں یہ تھوڑا ممتاز رہا، اس کی وجہ سے ناگوار کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معمول سے ہٹے، یہ ناگوار واقعہ پیش آیا، تو کیا اس طرح سے کہنا کہ معمول سے ہٹنے کی وجہ سے ناگوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں پیش آئی ہے، تو کیا یہ مناسب ہے یا یہ اس طرح سے کہنا صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جرأت والی بات ہو جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں ایک طرح کی بے ادبی بھی لازم آئے گی کہ نبی علیہ السلام کے عمل کو ہم اپنے ترازو سے تولنا کہ آپ کا معمول کیا تھا، آپ کا معمول کیا نہیں تھا، کہاں نعوذ باللہ آپ اپنے معمول سے ہٹے۔ معمول سے ہٹنے کا اگر دوسرا مطلب اگر صاف بیان کریں گے تو نعوذ باللہ گویا کہ آپ نے غلطی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی اور ثواب درستگی کی نسبت کرنے کی حیثیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہم نبی کے ہر عمل کو، نبی چونکہ شارع ہیں، شارح بھی ہیں، قرآن کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور خود سے شریعت بیان بھی کرتے ہیں، تو آپ کے عمل سے ہمیں احکام ملتے ہیں، ہم آپ کے عمل پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید سے متعلق یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں نحو اور صرف کے قاعدے ملتے ہیں، قاعدوں کی وجہ سے قرآن مجید کے صحیح اور غلط کو تولا نہیں جا سکتا۔ جہاں کوئی قرآن مجید کی آیت نحوی اور صرفی قاعدے کے خلاف نظر آئے تو یہ کہا جائے گا کہ آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے، قاعدہ بعد میں بنا ہے، قاعدہ قوم کی سمجھ کے واسطے بنا ہے، قاعدہ لوگوں کو لسان عربی سیکھنے کے واسطے بنایا گیا ہے، باقی قاعدے کے خلاف قرآن ہے یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ قاعدہ قرآن مجید سے ہٹا ہوا ہے، یہ قاعدہ قرآن مجید سے ہٹا ہوا ہے، قرآن مجید کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ آیت قاعدے سے ہٹی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کا جو بھی معمول ہے وہ امت کے لیے ایک نمونہ اور ہدایت ہے۔ جہاں آپ نے سادہ ولیمہ کیا ہے اس میں بھی غریبوں کے لیے نمونہ ہے کہ آپ کی حیثیت اتنی ہے تو آپ ایسے کرو، اس سے بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ جہاں آپ نے بھاری ولیمہ کیا ہے وہاں پر اہل ثروت کے لیے بھی نمونہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور جو مالدار ہوتے ہیں عام طور سے ان کے دوست و احباب بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کا بزنس کا اور تاجرانہ تعلقات اور بزنس سرکل اس کا بہت بڑا ہوا ہے، اس کے 4-5 ہزار تعلقات اور دوست تو ایسے ہی ہیں۔ اب اس سے کہا جائے کہ آپ ایک بکری کا ولیمہ کریں یا چھوارے تقسیم کر دیں، اگرچہ کہ وہ فی نفسی ہی سنت نہیں ہے، پھر بھی اس کے اپنے تعلقات کی بات ہے، شریعت اسے گنجائش دیتی ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اپنے 2000-1500 کے جو بھی تعلقات والے ہیں ان کو بلا کے کھلائیں۔ بار بار تو شادی کرتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں دوسری بار تیسری بار شادی کرنے سے، ایک ہی بار کرتے ہیں، اور ایک ہی بار کے ولیمے کو بھی آپ اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ چاہے تعلقات کتنے بھی ہوں آپ چھوارے ہی تقسیم کریں۔ تو یہ بہت نامناسب گفتگو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ آپ معمول کے خلاف ہٹے، اس پر آگے بھی گفتگو ہوگی۔ دوسری بات ہم کو سمجھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی جو بھی فرماتے ہیں وہ دراصل وحی ہوتی ہے، وحی یا تو مطلوع ہوتی ہے تو غیر مطلوع ہوتی ہے، یعنی وحی کبھی قرآن کی شکل میں ہوتی ہے، وحی کبھی حدیث کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو بھی کیا ہے یا جو بھی فرمایا ہے وہ گویا کہ مرضی مولا ہے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ صحابہ کے آپس کے کھانے جمع کر کے حلوہ بنا کے کھلایا جائے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حضرت زینب کے ولیمے میں بکری کا گوشت سے ولیمہ کیا جائے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں زیادہ بکریاں ذبح کر کے ولیمہ کیا جائے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں دودھ کے پیالے سے ولیمہ کر دیا جائے۔ تو جو بھی آپ کی زندگی میں ہوئے ہیں وہ مرضی مولا سے ہے۔ ہم اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ برابر نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتے ہیں وہ مرضی مولا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مرضی نفس بھی ہوتی ہے۔ وہاں اللہ کے نبی جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، چونکہ آپ جو کرتے ہیں امت اس کو شریعت سمجھتی ہے۔ ہم جو کریں وہ شریعت نہیں ہوگا، ہم کو شریعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام جو کریں گے وہ شریعت بن جائے گی۔ تو آپ کے عمل کو معمول بہا یا معمول کے خلاف اس طرح کی تعبیر آپ علیہ السلام کی شان میں ایک درجے کی بے ادبی ہے سمجھنے والوں کے لیے، جو عقیدت جسے انبھکت کہتے ہیں یا عقیدت میں غلو پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ باقی ہمیں نفسانیات اور ذاتیات پر آنے کے بجائے محدثین نے کیا گفتگو کی ہے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ علیہ السلام شریعت سے ہٹے یا معمول سے ہٹے یا آپ کے عمل سے شریعت بنی۔ شریعت اللہ کے نبی علیہ السلام کو سکھائی جائے گی یا آپ علیہ السلام کے عمل سے شریعت سیکھی جائے گی؟
آپ کے عمل سے شریعت سیکھی جائے گی. آپ کا عمل کبھی سادہ تھا, آپ کا عمل کبھی اچھا تھا, یعنی اچھا مطلب معیاری ولیمہ کرنے کا تھا, تو پھر عقل ہوتی تو آپ کے ولیمے سے یہ سبق سیکھا جاتا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے غریبوں کے لیے بھی نمونہ چھوڑا شریعت میں, متوسط اور اعلیٰ طبقے کے لیے بھی نمونہ چھوڑا شریعت میں. یہ شریعت سیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی کو شریعت سکھانا نہیں ہے کہ آپ کا معمول یہ تھا, آپ اپنے معمول سے ہٹ گئے, یاد کر لیجئے نعوذ باللہ. یہ بہت بڑی نامناسب گفتگو ہے. اور چوتھی بات ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیسے ہوا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ابھی تذکرہ آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے گھر میں کھجور, چھوارے, ستو جو بھی ہے گھی لا لیں, پھر اسے گڑھا کھودا, دسترخوان بچھایا, اسے کوٹ کر حلوہ بنایا اور وہ تقسیم ہوا. یہ سادہ ہی ولیمہ ہے, اس میں تو گوشت نہیں ہے, بکری نہیں ہے, بکرا بھی نہیں ہے, تو سادہ ہی ولیمہ ہے. تو اب یہ کہنا کہ جس ولیمے میں آپ نے گوشت کا ولیمہ کیا, معمول سے ہٹے, جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچی, یہ اگر اصول ہے کہ گوشت والے ولیمے میں اذیت پہنچتی ہے, جس ولیمے میں گوشت نہیں ہوتا ہے اس میں اذیت نہیں پہنچتی ہے, تو پھر اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں کم تکلیف پہنچی اللہ کے نبی کو, اور حضرت صفیہ کے ولیمے میں زیادہ تکلیف پہنچی. کیسے زیادہ تکلیف پہنچی؟ ولیمہ کیسے ہوا؟ سادہ ہوا, گوشت نہیں تھا, کھجور چھوارے وغیرہ بھی لٹائے تقسیم نہیں کیے گئے, صحابہ کے اپنے اپنے کھجور چھوارے, ستو, گھی وغیرہ کو لے کر حلوہ بنا کر کھلایا گیا, صحابہ پیٹ بھر کے کھائے. اس ولیمے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر گھر تشریف لائے, تو گھر کے قریب آنے سے پہلے سواری بدک گئی, اللہ کے نبی سواری سے گر گئے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے گر گئیں, حضرت صفیہ کو چوٹ بھی آئی, پردہ ہٹ گیا, نقاب اس وقت کی چادر ہٹ گئی. صحابہ شرم کے مارے نہ اللہ کے نبی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے, نہ حضرت صفیہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے, اور پھر اللہ کے نبی فوراً اٹھ کر حضرت صفیہ کا پردہ کیا. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر میں داخل ہوئے. تو داخل ہونے سے پہلے جب عورتوں نے دیکھا کہ نئی دلہن گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی گر گئی, نبی بھی گر گئے, دلہا بھی گر گیا, دلہن بھی گر گئی, تو مدینے کی عورتوں نے تانا دیا, برا بھلا کہا, نحوست کا الزام لگایا. تو اب یہاں پر دیکھیں, سواری بدک جانا, نبی علیہ السلام کا گر جانا, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گر جانا, اور صحابہ کا اس موقع پر مارے شرم کے نظر نہ اٹھانا, خواتین مدینے کی حضرت صفیہ کو تانا دینا, یہ سب زیادہ تکلیف دہ باتیں نہیں ہیں, جبکہ ولیمہ سادہ ہوا ہے. ولیمے میں بکری نہیں تھی, ولیمے میں گوشت نہیں تھا. تو پھر یہ بولنا کہ جس ولیمے میں آپ معمول سے ہٹے اور بکری اور گوشت کا ولیمہ کیا, وہاں پر آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی, یہ خود سیرت سے اور صحابہ اور انبیاء کے واقعات سے ناواقف ہونے کی علامت ہے. صحابہ اور نبی اور صحابیات ازواج مطہرات کی سیرت کو پیش کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ان کی سیرت پر ہی کوئی انگلی اٹھا دی جاتی. پانچویں بات یہ ہے, اگر اس کو ہم تکلیف سمجھنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں آپ علیہ السلام کو تکلیف ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں ہم کو سمجھنے میں تکلیف ہو رہی ہے کہ تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی, کون سے نکاح میں تکلیف زیادہ تھی, کون سے ولیمے میں تکلیف زیادہ تھی, وہ سمجھنے میں ہم کو تکلیف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کا تذکرہ قرآن میں ہے, اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کا اور اس واقعے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. تو جو واقعہ قرآن میں ہوگا اس کی تکلیف زیادہ سمجھی جائے گی, اور جو قرآن میں نہیں ہوگا اس کی تکلیف کم سمجھی جائے گی. یہ اصول اگر بنا لیا جائے, اس کی وجہ سے ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی تکلیف کو زیادہ تکلیف سمجھیں, اور اس کو معمول کر دیں کہ گوشت کا ہوا تھا, معمول سے ہٹے تھے نعوذ باللہ. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں اگرچہ کہ معمول پر رہے, سادہ رہے, تکلیف زیادہ پہنچی, پھر بھی چونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں, اس واسطے اس تکلیف کو ہم زیادہ تکلیف نہیں سمجھیں گے. تو پھر تو یہ جہالت کا ایک نمونہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث میں تقابل کر کے تکلیف کا معیار ناپنے چلے ہیں. پھر تو اس لحاظ سے ہم کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو غزوہ احد کے بعد سب سے زیادہ تکلیف والا دن, سب سے زیادہ سخت اور مصیبت والا عمل آپ کے ساتھ کون سا پیش آیا, یا غزوہ احد ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ احد میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں تھی جتنا کہ یوم العقبہ یعنی طائف میں مجھے تکلیف پہنچی ہے. تو اب دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طائف میں مجھے زیادہ تکلیف پہنچی, اور احد میں مجھے اس کے بعد والا تکلیف والا دن احد والا دن تھا. تو زیادہ تکلیف والا دن طائف کا ہے, کم تکلیف والا دن احد کا ہے. لیکن قرآن مجید میں احد کا تذکرہ ہے, طائف کا تذکرہ نہیں ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر بھی نعوذ باللہ الزام آئے. پھر تکلیف زیادہ یا کم کا سمجھنے میں بھی نعوذ باللہ آپ علیہ السلام سے بھی معمول سے ہٹ گئے کہ تکلیف وہ زیادہ سمجھنا چاہیے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, جس کا حدیث میں تذکرہ ہے, اس کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ جس
ولیمے میں آپ علیہ السلام نے گوشت تقسیم کیا، اس میں آپ علیہ السلام کو زیادہ تکلیف پہنچی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک حال تھا یا اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا امت کے لیے، اس میں ہدایات تھیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے سے امت کو کیا سبق ملا؟ کئی احکام معلوم ہوئے۔ پہلا حکم کیا معلوم ہوا؟ کسی کے یہاں بھی دعوت میں جاؤ، شرافت سے جاؤ، شرافت سے آؤ، نخرے بازی مت کرو۔ کھانا کھا لیے ہیں، فارغ ہو گئے، اور بھی لوگوں کو آنا ہے، کھا کے جانا ہے، اور ویسے بھی دعوت ولیمے کی ہوئے تو اس صورت میں دلہا دلہن آپ لوگوں کو کھلا کے فارغ ہونے کے بعد انہیں اپنی رات گزارنا ہے۔ وہ نیا جوڑا ہے، ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کو وقت فارغ کرنا ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں کرنے میں تاخیر ہوئی جس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس سے امت کو کیا اسباق ملے ہیں؟ پہلا سبق تو یہ ملا، فی الحال جو ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں دعوت یا کسی بھی نسبت سے جانے کے بعد وہاں کے آداب کا حکم معلوم ہوا کہ کام سے فارغ ہوتے ہی فوراً نکل جائیں۔ کسی مفتی صاحب سے ملنے گئے، کسی مریض سے ملنے گئے، اور کوئی اور دوسرے کسی رشتہ دار سے ملنے گئے تو ایک لمٹ ہے کسی کے پاس بھی بیٹھنے کی، رہنے کی، بات کرنے کی، وہ لمٹ ہوتے ہی فوراً نکل جاؤ، آپ کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، یہ حکم معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی، اس سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَأَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَخَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، یہ آیت نازل ہوئی کہ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر حاضرین۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، اور داخل ہو گئے تو کھانے سے فارغ ہو کے نکل جانا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت میں امت کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے سے امت کو پردے کے احکام نازل ہوئے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے! تکلیف ہوئی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن تکلیف کو بکری کے اوپر ڈال دینا کہ بکری کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، بکری کے گوشت کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، بکری کے ولیمے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، یہ نادانی والی گفتگو ہے۔ یہاں تکلیف کے بعد اللہ نے پردے کا حکم دیا، جو پردے کا تقاضا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرما رہے تھے کہ عورتیں باہر نہ نکلیں، ضرورت سے بھی باہر نہ نکلیں، تو اس موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے موقع پر پردے کے احکام نازل ہوئے۔ امت کے لیے قیامت تک پردے کا حکم اس تکلیف کے بعد ملا ہے۔ تو جیسے ایک سفر سے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، صحابہ کو وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، تو اس موقع پر بھی تکلیف پہنچی صحابہ کو، حتیٰ کہ صحابہ کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ناراض ہو گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں، نبی کا سر مبارک آپ کی ران پر ہے اور آپ سرہانے بیٹھی ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی سے اپنی بیٹی کو کولہے پر مارنے لگے، دبوچنے لگے۔ حضرت عائشہ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، لوگوں کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی، امت کو ایک حکم ملا رہتی دنیا تک کے لیے جو کسی اور امت کو نہیں ملا، آیت تیمم اس تکلیف کے بعد ملا۔ تو اللہ کے نبی پر جو حالات آئے ہیں، ان حالات کے بعد امت کو بہت بڑا پیغام ملا ہے۔ اس واسطے یہ سمجھنا کہ جس نکاح میں، جس ولیمے میں معمول سے ہٹے اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اذیت ہوئی، یہ تعبیر نامناسب ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے، ایسے جملے نہیں بولنا چاہیے۔ جو شخص علم والا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس سے عام طور سے ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر بیان کی رو میں، رفتار میں اس طرح کی باتیں اگر ایسی ہو گئی ہوں تو بعد میں اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے، اور سبقت لسانی کا اعتراف آدمی کے علمی مقام کو بتاتا ہے، اس کے تواضع کو بتاتا ہے۔ عقیدت مند اور انبھکت کتنا بھی اسے پکارتے بولتے رہیں، اس سے نصوص میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ نصوص وہی ہیں جو محدثین لکھ کر چلے گئے ہیں، چنانچہ اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تکلیف امت کے حق میں خیر تھی یا خیر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت تیمم کے متعلق محدثین کیا لکھتے ہیں؟ بخاری شریف کی آیت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقال اسید بن حضیر لعائشہ جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ۔ کیا تعبیر ہے دیکھیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، فواللہ بخدا ما نزل بک امر تکرہینہ، کوئی بھی ایسی مصیبت جو آپ پسند نہیں کرتی ہیں اور آپ پر آئی ہے وہ مصیبت، الا جعلہ اللہ ذالک لکی وللمسلمین فیہ خیرا، اللہ نے اس مصیبت کو آپ کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت عائشہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، آپ پر کوئی مصیبت آئی، اس مصیبت کے بعد امت کو بہت بڑا فائدہ اور نفع پہنچا خیر کا، جیسے واقعہ افک پیش آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگیں، تہمتوں کے بعد الزام تراشی کے حکام نازل ہوئے، بہتان تراشی کے حکام نازل ہوئے، بہت بڑے احکامات ملے امت کو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پر بھی جو مصیبت آئی، اس موقع پر انتظار کی مشقت کی، اس مشقت کے بعد امت کو پردے کے احکام ملے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام سے متعلق گفتگو فرمائی قرآن مجید میں۔ تو اس کو تکلیف شمار کرنا اور تکلیف کو بکری یا بکری کے گوشت پر محمول کرنا یہ نامناسب بات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہے، بے ادبی کہی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ کہنا بھی بے ادبی شمار کیا جائے، لیکن جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے کہ صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں ہی آپ نے گوشت والا ولیمہ کیا ہے، یہ بھی درست بات نہیں ہے، دوسرے ولیموں میں بھی آپ نے کیا، جیسے آگے ذکر آئے گا۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس کو معمول سے ہٹنے کی وجہ سے تکلیف والا معاملہ شمار کرنا اور معمول سے ہٹ جانے والی تعبیر کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ و احسن جزا۔ ماشاءاللہ آپ نے عقل اور نقل کی نظر میں یعنی جو محدثین کہتے ہیں اس کو بھی نقل کر دیے ہیں اور عقل کے پہلو کے اعتبار سے بھی اس کو پیش کر دیے ہیں۔ جزاک اللہ۔